बदली का निकला हमारा नबी। हजरात मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। हजरात गिरामी, मेरे नबी की आमद जब हुई मक्के की सरजमीन पर हुई। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, जब नबी की आमद हुई। अब एक अकीदे का मसला दे करके जा रहा हूँ और बहुत जल्दी अपनी जगह पे मैं बैठने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद तमाम शोरा को आपको सुनना है, इसलिए बहुत कम तकरीर आज मैं आपके सामने करूंगा। जब नबी की आमद मक्के की सरजमीन पर हुई तो हर तरफ खुशी का दौरा था, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबियाए किराम खुशियां मना रहे हैं, रसूल खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खुशी का आलम न पूछिए। 3 झंडे लेकर के आए, एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा, एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा, और एक रिवायत में है कि एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा, एक झंडा हजरत आमना के मकान की छत पे गाड़ा, और एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पे गाड़ा। 3 झंडे लहरा करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज हम जब अपने मकान की छत पे झंडा लगाते हैं तो किसी के पेट में दर्द होने लगता है। वहां भी कहते हैं ये झंडे लगाना फजूल खर्ची है, ये लाइट रोशनी करना ये फजूल खर्ची है, और इसको बिदअत बताया जाता है, इसे शिर्क बताया जाता है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो और इन वहाबियों को मेरा ये पैगाम ले जा करके पहुंचा दो कि आज जो हम नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं, आज जब हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। पूरी साल आप कोई खबर नहीं सुनेंगे इनकी तरफ से, कोई भी इनका कोई फतवा निकल के नहीं आता है। 11 महीने तक कोई फतवा नहीं, और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होगा आ जाएंगे यूट्यूब पे लेकर के अपना अपना बयान कि उस दिन तो हुजूर का विसाल हुआ था, उस दिन तो सब गम में डूबे हुए थे, उस दिन तो गम मनाना चाहिए, और ये खुशी मनाते हैं। हमने कहा अरे जालिम सुन ले, हमारे नबी का फरमान है मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब हमारे यहाँ पर किसी की पैदाइश होती है तब भी हम नबी का मीलाद मनाते हैं, और जब हमारे यहाँ से कोई जाता है तब भी हम नबी का मीलाद मनाते हैं। हमारे यहाँ यही तरीका चला आ रहा है। और सुनो प्यारे मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान में ये उलमा इकराम बैठे हैं, और भाई उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला, नाजिर भाई, सईद भाई, सबकी तवज्जो देखें आप कितने डे मनाए जाते हैं। तारीख उठा के देखो, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ ये मनाया जाता है, और 26 जनवरी को जो हिंदुस्तान में कानून लागू हुए उसकी खुशी मनाई जाती है। मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है? कितने डे मनाए जा रहे हैं, कितने दिन मनाए जा रहे हैं, कितने दिनों पे खुशी का इजहार किया जा रहा है। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 26 जनवरी को छोटे छोटे वो कागज के टुकड़े लगा करके चारों तरफ से स्कूल को सजाया जाता था। आज भी हम आपको बताना चाहते हैं, जब 26 जनवरी आती है, जब 2 अक्टूबर आती है, जब 15 अगस्त आती है, तो इनके मदरसे में भी झंडा लहराया जाता है। तब इन्हें शिर्क नजर नहीं आता, तब इन्हें बिदअत नजर नहीं आता। और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया और जब नबी की आमद पर नबी का दीवाना झंडा लेकर के बाहर निकला, नबी के दीवाने ने मकान की छत पे झंडा लगाया। कुरान में कहां लिखा है झंडा लगाना? हदीस में कहां लिखा है झंडा लगाना? मैं पूछता हूं 2 अक्टूबर को झंडा लगाना कहां लिखा है? तू बता हमें। तब कोई जवाब नहीं देता। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, मेरा इमाम हमें ये पैगाम दे के जा रहा है, इनके कहने में मत आना, बल्कि नबी की आमद की खुशी मनाते रहना। ये कितने डे मनाए जाते हैं, कोई फतवा नहीं निकलता। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में कुफ्र शिर्क के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनके चक्कर में मत आना। नबी की आमद पर खुशी का इजहार करते रहना। नबी की आमद पर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, नबी की आमद पर अंबियाए किराम खुशियां मना रहे हैं, नबी की आमद पर जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं, नबी की आमद पर मीकाईल खुशियां मना रहे हैं, नबी की आमद पर इसराफील अलैहिस्सलाम खुशियां मना रहे हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम खुशियां मना रहे हैं। हजरत आदम मुबारकबाद देने आ रहे हैं, हजरत
حضرت ابراہیم مبارکباد دینے آ رہے ہیں, حضرت اسماعیل مبارکباد دینے آ رہے ہیں, حضرت نوح نبی کی آمد پر مبارکباد دینے آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ عیسیٰ نبی کی آمد پر مبارکباد دینے آ رہے ہیں. تب پتہ چل گیا پیارے مسلمانوں, اے برا کے مسلمانوں, نبی کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں. نبی کی آمد پر جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں وہ انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہیں. اور جہاں اسی دن نبی کی آمد کے دن جب ابلیس کو ڈھونڈا جاتا ہے تو ابلیس بو قبیس پہاڑی ہے مکے میں, اس میں اپنا سر مارتا ہوا نظر آتا ہے. ابلیس کے چیلوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ابلیس نے کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے, تمہیں پتہ نہیں ہے میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا, میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا, میرے نظام کو. جو موٹر سائیکلیں روڈ پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ روڈ سے موٹر سائیکلیں بالکل ہٹا لیں, وہاں سیٹ سے لگا لیں, گاڑیاں آ رہی ہیں. آواز سے کہیے یا رسول اللہ. حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی کی آمد پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, انبیاء کرام خوشیاں منا رہے ہیں. جب اس دن ابلیس کو ڈھونڈا گیا تو ابلیس بو قبیس پہاڑی پر اپنا سر مارتا ہوا نظر آیا. اس کے چیلوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابلیس نے کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے, میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا, میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا. تو پتہ چلا پیارے مسلمانوں 12 ربیع الاول شریف کو جو نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں, انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہیں. اور نبی کی آمد پر جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں. میرا امام ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے, اور میرے نبی کی آمد پر اپنے چہروں کو بگاڑنے والوں, اے میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں, احمد رضا قیامت تک سنیوں کو یہی پیغام دیتا رہے گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. نبی کی آمد پر فرشتوں نے خوشیاں منائی, انبیاء کرام نے خوشیاں منائی. ابلیس نبی کی آمد پر رنجیدہ ہوا, ابلیس نبی کی آمد پر غم کرنے لگا. اسی لیے شاعر پکار کے کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں عیدیں تو دو ہی ہیں, ایک بقرہ عید ایک میٹھی عید, یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اب میں کہتا ہوں یہ بقرہ عید اور میٹھی عید جن کے صدقے میں ملی ہے وہ عیدوں کی عید 12 ربیع الاول شریف ہے. واہ سبحان. اس لیے اس دن خوشیاں مناؤ, نبی کی آمد پر خوشیاں مناؤ, نبی کی آمد پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, خرچ کرو, ایک دوسرے کو مبارکباد دو. نبی کی آمد پر خوشیاں منانا یہ انبیاء کرام اور فرشتوں کی سنت ہے. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے, میرے آقا نے پہلے اللہ کی حمد کی, اس کے بعد میرے آقا نے رب حبلی امتی کہا, اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے ہاتھ کا سہارا لیا اور میرا بیٹا بیٹھ گیا. حضرات گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لائے خراجہ منی نور, میرے اندر سے نور نکلا. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا, نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی, نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. میرے آقا نے اپنی گناہگار امت کو وقت ولادت یاد کیا, اور جب میرے آقا میراج کو تشریف لے گئے, رب کے قرب خاص میں پہنچے, تب بھی اپنی گناہگار امت کو یاد کیا. اور جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے آقا کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آقا کس کو یاد کر رہے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے اپنی ماں آمنہ کو یاد کر رہے ہوں. حضرت علی یا حضرت عمر فاروق اعظم نے قبر میں اتر کر کے دیکھا تو میرے آقا اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے تھے.
میرا امام پکار کے کہتا ہے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام۔ یا سے کہیے یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی کی آمد پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، انبیاء کرام خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب اس دن ابلیس کو ڈھونڈا گیا تو ابلیس بو قبیس پہاڑی پر اپنا سر مارتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چیلوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابلیس نے کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا، میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا۔ تو پتہ چلا پیارے مسلمانوں، 12 ربیع الاول شریف کو جو نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں، انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہیں، اور نبی کی آمد پر جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ میرا امام ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، اور میرے نبی کی آمد پر اپنے چہروں کو بگاڑنے والوں، اے میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں، احمد رضا قیامت تک سنیوں کو یہی پیغام دیتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ نبی کی آمد پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، انبیاء کرام نے خوشیاں منائی، ابلیس نبی کی آمد پر رنجیدہ ہوا، ابلیس نبی کی آمد پر غم کرنے لگا۔ اسی لیے شاعر پکار کے کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عیدیں تو دو ہی ہیں، ایک بقرہ عید ایک میٹھی عید، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اب میں کہتا ہوں یہ بقرہ عید اور میٹھی عید جن کے صدقے میں ملی ہے وہ عیدوں کی عید 12 ربیع الاول شریف ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس دن خوشیاں مناؤ، نبی کی آمد پر خوشیاں مناؤ، نبی کی آمد پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خرچ کرو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو۔ نبی کی آمد پر خوشیاں منانا یہ انبیاء کرام اور فرشتوں کی سنت ہے۔ حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا نے پہلے اللہ کی حمد کی، اس کے بعد میرے آقا نے رب حبلی امتی کہا، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے ہاتھ کا سہارا لیا اور میرا بیٹا بیٹھ گیا۔ حضرات گرامی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لائے، خراجہ منی نور، میرے اندر سے نور نکلا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی، نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ میرے آقا نے اپنی گناہگار امت کو وقت ولادت یاد کیا، اور جب میرے آقا میراج کو تشریف لے گئے، رب کے قرب خاص میں پہنچے، تب بھی اپنی گناہگار امت کو یاد کیا۔ اور جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے آقا کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آقا کس کو یاد کر رہے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے اپنی ماں آمنہ کو یاد کر رہے ہوں۔ حضرت علی یا حضرت عمر فاروق اعظم نے قبر میں اتر کر کے دیکھا تو میرے آقا اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے تھے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔